بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کر رہے ہیں شیخ حسینہ واجد کے بارے میں، اس لیڈر کے بارے میں جو 15 سال تک بنگلہ دیش کی سیاست پر حکمرانی کرتی رہیں، مگر پھر اچانک ایسا زوال آیا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی۔ یہ ہے رائز اینڈ فال کی وہ کہانی جو جنوبی ایشیا کی پولیٹکس کی سب سے بڑی سیاسی ڈرامہ بن گئی ہے۔ شیخ حسینہ واجد 28 سپٹمبر 1947 کو اس وقت کے مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ وہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں۔ وہ 1996 سے 2001 تک اور پھر 2009 سے 2024 تک مسلسل پرائم منسٹر رہیں۔ جنوری 2024 میں وہ متنازع انتخابات کے بعد 5ویں بار وزیر اعظم بنی، لیکن چند مہینوں بعد وہ عوامی غصے کے سامنے ٹک نہ سکیں۔ بنگلہ دیش کا بحران اس وقت شروع ہوا جب طلبہ نے کوٹا سسٹم کے خلاف ملک گیر پروٹیسٹ شروع کیا۔ ان کا ڈیمانڈ تھا کہ سرکاری نوکریاں یعنی کہ سول سروس جابز جو ہیں وہ مکمل طور پر میرٹ پر دی جائیں۔ یہ جو احتجاج ہے جلدی ایک مخالف حکومت تحریک یعنی کہ اینٹی گورنمنٹ موومنٹ میں بدل گیا اور حکومت کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلنے لگیں۔ صرف 4 اگست 2024 کے دن 90 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ کئی رپورٹس کے مطابق مجموعی ہلاکتیں 300 سے بڑھ کر 1400 تک پہنچ گئی، اور یہ UNO کی رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ حکومت نے کرفیو لگایا اور فوج طلب کی، یعنی کہ آرمی کو ڈپلوائے کیا اور انٹرنیٹ بند کیا، مگر حالات پھر بھی کنٹرول میں نہ آئے۔ 5 اگست 2024 کو جب لاکھوں لوگ ڈھاکہ کی سڑکوں پر نکلے تو آرمی چیف نے اعلان کیا کہ شیخ حسینہ نے ریزگنیشن دے دیا ہے۔ اسی رات وہ ملک چھوڑ کر انڈیا چلی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس پر لوگوں نے دھاوا بول دیا اور یوں 15 ایئرز آف گورنمنٹ لمحوں میں بکھر گئی۔ ناظرین، ان کا ابتدائی سفر بھی کم ڈرامائی نہیں تھا۔ 1975 میں ان کے والد، والدہ اور 3 بھائیوں کو بنگلہ دیش آرمی کے افسروں نے قتل کر دیا۔ اس وقت شیخ حسینہ اور ان کی بہن ملک سے باہر تھیں۔ یہ واقعہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا سب سے المناک پولیٹیکل مساکر سمجھا جاتا ہے۔ 1981 میں وطن واپسی پر انہوں نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہیں کئی بار ہاؤس اریسٹ کیا گیا مگر وہ پیچھے نہ ہٹیں۔ 1990 میں ان کی تحریک نے جنرل ارشاد کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 1991 میں وہ انتخابات ہار گئیں، لیکن 1996 میں پہلی بار وزیر اعظم بنی۔ 2001 میں شکست ہوئی۔ 2004 میں ان پر گرینیڈ حملہ ہوا۔ 2007 میں انہیں کرپشن چارجز پر گرفتار کیا گیا، لیکن 2008 کے انتخابات میں انہوں نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ 2009 میں ان کی حکومت نے آہستہ آہستہ ملک میں ایک مضبوط ون پارٹی سسٹم، ون پارٹی رول قائم کیا۔ اپوزیشن رہنماؤں، خاص طور پر خالدہ ضیاء کے خلاف کارروائیاں بڑھتی گئیں، میڈیا کنٹرول بڑھا، جرنلسٹ اریسٹس کی گئیں اور سیاسی مقابلہ کم ہوتا گیا۔ 2017 میں روہنگیا کرائسس آیا تو 7 لاکھ سے زائد لوگ بنگلہ دیش آ گئے۔ حسینہ حکومت نے انہیں ریفیوج دی، جس پر عالمی سطح پر ان کی تعریف کی گئی، لیکن اندرون ملک جو پولیٹیکل فریڈم ہے وہ کم ہوتی گئی۔ 2023-24 میں حکومت نے اپوزیشن کے 20,000 سے زائد جو کارکنان تھے، پولیٹیکل ورکرز تھے، ان کو گرفتار کیا۔ جنوری 2024 کے انتخابات کو عالمی سطح پر ڈسپیوٹڈ قرار دیا گیا۔ جب طلبہ نے 30% کوٹا سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ کیا تو سپریم کورٹ نے کوٹا ختم بھی کیا، مگر عوام کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ 4 اگست سے 5 اگست تک پورا ملک ایک میدان جنگ بنا رہا۔ جب حالات کنٹرول سے باہر نکل گئے تو آخری لمحے میں شیخ حسینہ نے اقتدار چھوڑ دیا اور یوں ایشیا کی سب سے اسٹرانگسٹ لیڈر اچانک بے بس ہو گئی۔
اگلے چند مہینوں میں عدالت نے ان پر انسانیت کے خلاف جرائم یعنی کہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اور مرڈر کے الزامات میں مقدمہ چلایا۔ آخرکار ڈھاکہ انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل ڈھاکہ ICT نے انہیں لائف امپریزنمنٹ اور ڈیتھ پینلٹی کی سزا سنائی۔ عدالت میں فیصلہ سنتے ہی تالیاں بجنے لگیں اور حسینہ کے وکیل نے اسے سیاسی انتقام قرار دیا۔ ناظرین، یہ ہے ایک ایسی کہانی جس میں پاور، گورنمنٹ، عوامی غصہ، ہسٹری اور پولیٹکس سب کچھ شامل ہے۔ شیخ حسینہ، جنہیں کئی لوگ آئرن لیڈی کہتے تھے، آخرکار عوام کے سامنے بے بس ہو گئیں۔ ان کا عروج بھی غیر معمولی تھا اور ان کا زوال بھی تاریخ کا بڑا موڑ ثابت ہوا۔